دعاؤں کے عجیب مضامین۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دعا کی کہ یا مالک، ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، آپ اپنی رحمت کو ہم پر بند مت کیجیے گا۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ، اختر آپ کے پاس آپ کی رحمت کا آسرا لے کر آئے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا تو مجھے توفیق دے دیجیے یا میری آخرت میں پکڑ مت کیجیے گا، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تو نے آخرت میں جتنے سوال مجھ سے کرنے ہیں، میں ان سب کا جواب ابھی سے دے دیتا ہوں کہ میرے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیا لایا ہے، تو میں اپنے گناہوں کی گٹھڑی اللہ میاں کے سامنے رکھ دوں گا کہ یا اللہ، یہ لایا ہوں، اور دنیا میں سنا تھا کہ آپ کریم ہیں، یعنی نالائقوں پر بھی اپنا فضل فرماتے ہیں، تو بس مجھے بخش دیجیے۔ اے اللہ، بڑے تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ بڑے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لینے آئے ہو۔ یا اللہ، ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے، لیکن آپ ہمیں خوش کر دیجیے۔ یا اللہ، میں نالائق ہوں، نالائقی کی انتہا کر دی، تو بھی اپنا کرم بے انتہا کر دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یا اللہ، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بچہ مچھلی مانگے اور باپ اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑا دے، اور بچہ گڑ کی ڈلی مانگے تو باپ پتھر کا روڑا ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو اے اللہ، ہم بھی آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے تو آپ سے بخشش مانگیں اور آپ انہیں جہنم میں ڈال دیں۔ اے اللہ، آپ بڑے ہیں، بڑوں کا ظرف ہوتا ہے، ہم تو نالائق ہیں، سو نالائقی ہی کی، لیکن آپ وہ کیجئے جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ ایک دیہاتی نے روزہ مبارک پر دعا کی کہ یا اللہ، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور اگر مجھے معاف نہ کیا تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ تو اے اللہ، اب آپ خود دیکھ لیجئے، مجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع مت دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے قرآن میں فرمایا کہ سائل کو نہ جھڑکو، تو یا اللہ، ہم بھی آپ کے سائل ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔